خوش قسمتی ہے کہ پینلسٹ کے طور پر ہمارے ساتھ اردو مترجمین اور انگریزی مترجمین موجود ہیں، اور ان کا کام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں. یہ ان سب کے فرسٹ ہینڈ تجربات ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس سیشن میں ترجمہ اور ترجمے کے عمل کو سمجھنے میں زیادہ مدد ملے گی. میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کروانا چاہوں گی. سب سے پہلے مشرف علی فاروقی صاحب. مشرف علی فاروقی صاحب ایک پاکستانی کینیڈین مصنف، مترجم اور کہانی کار ہیں. آپ ان 5 ادیبوں میں سے ایک ہیں جنہیں 2012 میں ایشیا کے سب سے بڑے ادبی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا، اور اپنے افسانوں اور ترجمے کے منصوبوں کے لیے شہرت رکھتے ہیں. اور ان کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ اردو کے کلاسیکی ادب، جن میں داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوش ربا شامل ہیں، ان کا اردو سے انگریزی ترجمہ کرنا ہے. بچوں کے ادب، ادب اطفال اور کلاسیکی ادب کے حوالے سے بھی ان کے کام یہ اپنا کام کر رہے ہیں. اردو تھیسورس کے حوالے سے انہیں ماہر لسانیات بھی کہا جا سکتا ہے، اور کہانی پڑھنے اور انٹریکٹیو کہانی سنانے کے عمل کے حوالے سے بھی آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کریں. ہمارے دوسرے پینلسٹ ہیں انعام ندیم صاحب. آپ ایک شاعر، ادیب، مترجم اور پیشے کے اعتبار سے استاد ہیں. اس وقت حبیب یونیورسٹی کراچی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. آپ نے متعدد انگریزی ناولوں کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، اور پنجابی سے بھی اردو تراجم کیے ہیں، اور ہندی سے بھی آپ نے افسانوں کا ترجمہ کیا ہے. آپ نے آصف فروخی، ذکیہ مشدی کی منتخب کہانیاں، شاعر اکبر معصوم کی مکمل تخلیقات اور پاکستان میں اردو نثری نظموں کی تحقیق پر مبنی انتھالوجی مرتب کی ہے. ان کی تازہ ترین کتاب دختر رومی ہے، جس کی بک لانچ بھی اسی ILF کے تحت ہی ہوئی ہے. میں انہیں بھی خوش آمدید کہتی ہوں. ہماری تیسری پینلسٹ ثروت محی الدین صاحبہ ہیں. کسی تعارف کی محتاج نہیں، پنجابی، انگریزی اور اردو زبانوں کی شاعرہ، مترجم، مصور اور نثار ہیں. شاعری، سفر نامے، ترجمے اور بچوں کی کہانیوں سمیت 9 کتابوں کی مصنفہ ہیں. پنجاب کے عظیم صوفی شاعروں کی زندگی اور کاموں، کلاسیکی ادب میں خواتین کی تصویر کشی، پنجاب کے افسانے، لوک گیت، عصری پنجابی شاعری، پنجابی ثقافت اور لوک روایات کے حوالے سے ان کا کام نمایاں اہمیت کا حامل ہے. کئی بین الاقوامی اور قومی یونیورسٹیز سے منسلک ہیں، اور بین الاقوامی اور غیر ملکی سیمیناروں میں اپنے مقالات پیش کر چکی ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے. ان کا بھی استقبال کر سکتے ہیں آپ. اور ہماری چوتھی پینلسٹ، جو ان میں سے کسی بھی ہمارے پینلسٹ سے کم نہیں ہیں، اور انہی کے کیونکہ ہمارے اس وقت جو پینلسٹ ہیں یہ بہت ہی نمایاں نام رکھتے ہیں ترجمہ نگاری کے حوالے سے. یاسمین حمید صاحبہ ایک شاعرہ ہیں، مترجم ہیں، ماہر تعلیم ہیں. اپنی اردو شاعری کے ان کے 7 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور انگریزی میں ترجمہ انہوں نے کیا ہے اقبال کے بعد کے دور کے شعراء کا. اردو سے انگریزی اور جنوب ایشیائی زبانوں کی منتخب نظمیں بھی انہوں نے ترجمہ کی ہیں. اکادمی ادبیات پاکستان کے معروف جریدے پاکستانی ادب کی مدیر رہی ہیں. اس کے تحت مختلف جرائد شائع ہوئے، جن میں سے 2 خواتین کے خصوصی نمبر ہیں. میں انہیں بھی اس سیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں. اب چونکہ ہم اس سیشن کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو سیشن کا ہمارا نام ہے ترجمہ نگاری کی اہمیت. تو ہم اہمیت سے جب آغاز کرتے ہیں کسی بھی چیز کا، تو ہمارے سامنے جو پہلا سوال آتا ہے وہ کیوں کا ہوتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سادہ سے سوال، جو اگرچہ اتنا سادہ نہیں ہے، اس سے آغاز کریں کہ ترجمہ نگاری کی ضرورت کیا ہے. یعنی ہم ترجمہ کیوں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے کام کی طرف جاتے ہوئے ہمیں بتائیے کہ آپ ترجمہ نگاری کی طرف کیسے آئے، اور آپ نے اس کی ضرورت کیوں محسوس کی کہ تراجم کرنے چاہیے آپ کو. بہت شکریہ. دیکھیے، کئی طرح کے ورکس آف آرٹ ہوتے ہیں. میوزک میں ہوتے ہیں، پینٹنگ میں ہوتے ہیں، ویژول آرٹس اور لٹریچر میں. تو اب میوزک آپ سن کر کسی بھی خطے کا ہو، آپ ایک امیجیٹلی اس سے ایک کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں. پینٹنگ آپ دیکھ کر، چاہے آپ کو اس کا کوئی روایت سے واقفیت ہو نہ ہو، آپ اس کے بارے میں ایک فرسٹ امپریشن اپنے بنا سکتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز پسند آئی یا نہیں. لیکن ادب ایک ایسی چیز ہے جو ایک میڈیم کی محتاج ہے کنوے کرنے کے لیے ٹو اے براڈر آڈینس یا ٹو اے ورلڈ آڈینس. اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، جیسا ہماری بدقسمتی سے، کہ
آپ اپنی ایک روایت سے بالکل ہٹ گئے ہیں اور اتنے ہٹ گئے ہیں کہ آپ کو اس کی آپ اس زبان سے بھی نابلد ہیں آپ بالکل اس ایک طریقے سے. تو پھر یہ ایک سرو کرتا ہے فنکشن ایک انٹر جنریشنل ٹرانسفر آف ٹیکسٹ یا ٹرانسفر آف ورکس آف آرٹ فار اندر آپ کہیے کہ جنریشن ٹو ایکسیس اٹ. ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کو تو اصل میں ہی پڑھنا چاہیے اور ہمارے بچوں کو اردو پڑھ کر کرنی چاہیے, لیکن آپ کی بے شمار آپ کی کچھ جنریشنز ہیں جو اب نئے سرے سے اردو پڑھ کر اس کو ان ورکس کو کنسلٹ نہیں کریں گی. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر وہ انگریزی ترجمہ پڑھ لیں اور اس کو کریں. تو یہ ایک بیسک اہمیت ہے کہ ایز اے ورک آف آرٹ اٹ نیڈس اے میڈیم, اٹ نیڈز somebody who can transfer that knowledge to another audience. پھر میرا بالکل سیدھی سی بات تھی کہ مجھے بچپن میں داستان امیر حمزہ پڑھی تھی اور مجھے بہت پسند تھی, لیکن جب میں نے اس کو پڑھنا چاہا انگریزی میں, میں نے کہا اس کے بے شمار ترجمے ہوں گے جس طرح کے ہوتے ہیں کلاسیکل ورکس کے, بیتال بچی سی ہے اور اس ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے بھی غیر اتنے بہت زیادہ مشہور قصے نہیں ہیں, لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس طرح کی کوئی بھی مکمل کوئی اس کا نہیں تھا. تو ایز این ایکسرسائز کہ بھئی یہ مکمل ایک چیز ہونی چاہیے, وہ میں نے شروع کی اور اس میں شروع میں تو بہت دشواری پیش آئی کیونکہ زبان اس کی آسان نہیں ہے, اور لیکن پھر وہ ہو گیا کام کچھ عرصے بعد. تو بس اتنی سی کہانی ہے. بہت شکریہ. ترجمے ہی کی اہمیت کے حوالے سے میں اگلا سوال بھی کرنا چاہوں گی انعام ندیم صاحب سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم ترجمے کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی مترجم کی اہمیت کا سوال بھی اٹھتا ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ترجمے کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی یہاں پر بالخصوص جو اس کے جس کا وہ ترجمہ جو ہے وہ متقاضی ہے, کیونکہ بیرون ممالک میں یا مغربی ممالک میں اس کو بہت زیادہ ترجمے کو اہمیت دی جاتی ہے. ہمارے ہاں دو طرح کے مکتبہ ہائے فکر ہیں, ایک وہ جو ترجمے کو بہت زیادہ مفید سمجھتے ہیں جیسے ابھی فاروقی صاحب نے بھی بات کی, اور دوسرے وہ ہیں جو اسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک ٹرانسلیشن ہے, منتقلی آپ نے ایک زبان سے دوسری زبان میں کی اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے, یعنی مترجم اپنی طرف سے کوئی نیا کام نہیں کرتا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ واقعی اسے ٹرانسلیشن سمجھتے ہیں یا یہ ٹرانسکریشن ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تخلیق کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے اور اس کا متبادل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی, لیکن ترجمے کی اہمیت اپنی ہے. اور یہ کیوں ضروری ہے کہ ان دونوں چیزوں کو آمنے سامنے کیا جائے اور ان کا ایک مقابلہ کرنے کی کوشش کی جائے. میرا خیال ہے کہ جس طرح الگ الگ اصناف اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہوتی ہیں, بالکل اسی طرح سے نثر کی یہ اس کو آپ اگر صنف مانیں تو یہ ایک چیز ترجمہ ہے اور ایک چیز تخلیق ہے. تو اس کو اس طرح مقابلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اہمیت سے شاید کوئی نابلد شخص ہی انکار کر سکتا ہے. ابھی مشرف صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ ٹرانسفر آف نالج کی بات کر رہے تھے, لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہم اس کی افادیت کو محسوس کر سکتے ہیں. جہاں تک میری بات ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے میں کسی کو اپنے مطالعے میں شریک کرنا چاہتا ہوں ترجمہ کر کے, کہ میں کیا پسند کرتا ہوں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں, اور یہ کہ وہ لوگ جو شاید اس کو اپنی زبان میں پڑھنا چاہیں گے ان کے لیے اس کو آسان بنا کے زیادہ تاکہ وہ ایک بڑے رائٹر کو جان سکیں جو کہ وہ رائٹر ڈیزرو کرتا ہے. اور اس میں شاید زیادہ ضرورت اب اس چیز کی ہے کہ ہمارا کام دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو. یہاں ہم لوگ جو انگریزی سے ترجمے کرتے ہیں, ہمارے نوجوان تو ماشاءاللہ اب انگریزی بہت اچھی خود پڑھ لیتے ہیں, اور ابھی میں نے کسی سیشن میں آج صبح ہی یہ بات بھی کہی تھی کہ اس لیے میں عام طور پہ ایسی کتابوں کا میں نے ترجمہ کیا ہے کہ جو ہماری معاشرت کی کہانی تھی یا ہماری تہذیب کی کہانیاں تھیں, تاکہ جب وہ ہماری زبان میں آئیں تو اپنی پوری جمالیات کے ساتھ
وہ لوگ اس سے واقف ہو سکیں. مثال کے طور پر منٹو اور غالب کی بات صبح ہو رہی تھی کہ میں نے ایک ناول ترجمہ کیا تھا دوزخ نامہ, تو وہ سب نے کہا کہ اردو میں آ کر وہ بہت اس کا لطف آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ منٹو اور غالب دونوں اردو زبان کے ادیب تھے, اور ان کا جو محاورہ ہم نے قائم کیا ترجمے میں, تو اس کا سبب یہ تھا. تو وہ انگریزی میں لطف دے نہیں سکتا. تو میرا خیال ہے کہ اہمیت تو اپنی جگہ پر اس کی قائم ہے, اور پڑھنے والا اس کو محسوس بھی کرتا ہے. ثروت محی الدین صاحبہ, میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ ترجمے میں مختلف اصناف کی ہم تراجم کرتے ہیں, اس میں علمی, ادبی, صحافتی, مختلف قسم کے ترجمے ہوتے ہیں. آپ نے ایک بالکل مختلف قسم کا ترجمہ چنا, یعنی بہت سارے تراجم آپ نے کیے ہیں, اس میں لوک ادب کے حوالے سے. لوک ادب کا ترجمہ ظاہر ہے وہ ایک, جیسے ابھی انہوں نے تہذیب و ثقافت کی بھی بات کی کہ وہ ایک خاص خطے کی تہذیب و ثقافت سے متعلق ہوتا ہے ایک ادب, اور اس کو پھر دوسری زبان میں ڈھالنا. تو آپ کو اس میں کیا مشکلات پیش آئیں, اور کس طرح آپ نے اس کا ارادہ کیسے کیا کہ آپ کو لوک ادب کا ترجمہ کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ امینا. دیکھیے ترجمہ جو ہے نا وہ ادب کا تو ہوتا ہی ہے, وہ کرنا ہی چاہیے کہ بڑے بڑے لکھاریوں نے کیا لکھا ہے ساری دنیا میں, ایک دوسرے کے ادب سے واقف, لیکن ایک دوسرے کے کلچر سے, ایک دوسرے کی ثقافت سے واقف ہونا بھی میرے خیال میں اتنا ہی ضروری ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ دنیا کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے انسانوں کی کہ وہ دوسرے معاشروں کو بھی سمجھیں, اور ان کی جو بھی کسی بھی معاشرے کو پوری طرح ڈپکٹ کرتے ہیں وہ لوک گیت ہوتے ہیں. لوک گیت اور لوک ادب, کیونکہ وہ ایوالو کرتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ, اور وہ کسی ایک لکھاری کا نہیں ہوتا. جیسے لوک گیت ہوتے ہیں وہ تو وہ ود ٹائم ایوالو کرتے ہیں. دوسرا, دنیا کو سمجھنے کے لیے جو آج کل سب سے بڑی ضرورت ہے دنیا کی, وہ تو یہ نفرتیں مٹانا ہے. اور نفرتیں جو ہیں وہ کلچر جو ہے نا, وہ ثقافت جو ہے وہ دونوں طریقے سے کام کرتی ہے. وہ نفرتیں بڑھانے میں بھی کام کرتی ہے اور ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی کام کرتی ہے. تو مجھے اس چیز کا خیال ہے کہ آپ دوسرے معاشروں سے ان کی چیزوں کو اس لیے تراجم کریں ان کے, تاکہ لوگ سمجھیں کہ وہ ہمارے سے اگر مختلف ہیں تو وہ کیوں ہیں. کیونکہ ثقافت جو ہوتی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کے جغرافیائی حالات سے, آپ کے موسموں سے, آپ کے رسم و رواج سے, اور آپ کے رہن سہن سے. اور آپ کا رہن سہن اور رسم و رواج جو ہیں وہ بھی خطے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. وہ سب سے زیادہ جس چیز سے جڑے ہوتے ہیں وہ خطے کے ساتھ جڑے ہیں. تو آج کل کی دنیا میں میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ نفرتیں مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھا جائے, کیونکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یو کین بی ڈفرینٹ بٹ یو کین بی ایکول. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم فرق ہیں. تو مثال کے طور پہ میں نے بہت سارے لیٹویا کے, سویڈن کے, ناروے کے لوک گیتوں کا ترجمہ کیا ہے, اور بڑی ایک خوشی بھی ہوئی اور حیرانی بھی ہوئی کہ لوک گیت جو ہوتے ہیں وہ تو انسان کے احساسات اور جذبات کا اظہار ہوتا ہے. اور کہاں لیٹویا, کہاں پاکستان, کہاں پنجاب, ہمارے اتنی مماثلت بھی ملی ان میں. جیسے موسموں کا ذکر وہاں کرتے ہیں, چاند کے ساتھ جو انسان کا رابطہ ہے وہ ساری دنیا میں ایک ہی جیسا ہے, کہیں کے بھی لوگ ہوں وہ اسی طرح اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو فیل کرتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کسی ملک کی بھی جو سوشل ہسٹری ہے نا وہ آپ لوک گیتوں کے ذریعے آپ اس کو پورا ٹریس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے اگر میں پنجاب کی بات کروں تو جو ہمارے لوک گیت ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں کہ لنگ آجا پتن چناندا بڑا عام گیت ہے, مگر جب آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے پتن کا لفظ عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. پتن اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کشتیاں چلتی ہیں, اور وہ دریا کا جو سب سے نیرو حصہ ہوتا ہے نا وہاں پہ پتن ہوتے ہیں کیونکہ وہ کشتیوں کے آنے. جب آپ یہ گیت دیکھتے ہیں کہ لنگ آجا پتن چناندا, اس کا مطلب ہے یہ اس زمانے کا گیت ہے جب ابھی برجز نہیں بنے تھے, جب ابھی پل دریاؤں پہ نہیں بنائے گئے تھے, یہ اس زمانے کا ہے. اس کے بعد آپ لوک گیتوں کے میں سے آپ ہمارا ایک بڑا مطلب مشہور کئی اصناف ہیں لوک گیتوں کی, ماہیے ہیں. ماہیے یہ ٹپے جن کو کہتے ہیں, جب اس کا آپ ایک ٹپا دیکھتے ہیں کہ گڈی آ گئی ٹیشن تے پراں ہٹ وے بابو سانو مائیا ویکھن دے.
اب وہ اس کی ایک وہ تو ہے ہی، لیکن آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اب اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب انگریز آ گئے ہیں، جب یہاں ریلویز بچھ گئی ہیں. تو اس طرح آپ پوری سوشل ہسٹری، بہت سارے گیتوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ ان کی پوری سوشل ہسٹری کو ٹریس کر سکتے ہیں. اس لیے مجھے اس میں انٹرسٹ ہوا. میں نے فرق ملکوں کے اس لیے لوک گیتوں پہ کام کیا کہ آپ ان کے جو رسم و رواج اور جو رہن سہن کا طریقہ ہوتا ہے وہ صرف رہنا سہنا نہیں ہوتا، اس کا اثر آپ کی سوچ پر بھی پڑ رہا ہوتا ہے. جس انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں اس میں جو حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ آپ کی اس سوچ کے نتیجے میں ہوتے ہیں جو اس موسموں کی حساب سے بنتی ہے. تو اس لیے مجھے اس میں خاص انٹرسٹ ہوا. یاسمین حمید صاحبہ، ابھی ثروت محی الدین صاحبہ نے ترجمے کے ذریعے نفرتوں کو مٹانے اور ایک دوسرے کو قریب لانے کی بات کی، اور آپ نے تو اپنی جو آخری کتاب آپ کی آئی ہے ترجمے کے حوالے سے جنوبی ایشیائی زبانوں کے جو تراجم ہیں اس میں آپ نے یہ نفرتیں مٹانے کا کام بخوبی کیا ہے کہ اتنی ساری زبانوں کے آپ نے منتخب تراجم آپ کے. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں اس کے حوالے سے کہ ایسے جب آپ تراجم کرتی ہیں تو اس میں کچھ ثقافتی حوالے بھی ہوتے ہیں. تو اب اتنی مختلف زبانوں سے آپ نے وہ ترجمے کیے اور اس میں آپ کے سامنے مختلف ثقافتی حوالے آئے ہوں گے، ثقافتی کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جس کا ترجمہ کرنا، تو ایسے اس میں آپ کو کیا مشکل پیش آئی اور آپ نے اس کو ٹیکل کیسے کیا ہے اپنی ترجمہ نگاری کے دوران؟ شکریہ امینہ. ترجمہ تو خیر مطلب ظاہر ہے ایک تخلیقی کام ایک مختلف چیز ہے، لیکن ترجمہ بھی غیر تخلیقی کام نہیں ہے میرے خیال میں. اور ترجمہ ہم ایک ادبی ترجمہ ہے، جیسے شاعری کا ترجمہ، فکشن کا ترجمہ، لیکن ترجمے کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک زبان سے ادب کو یا جو لکھا ہوا جو آپ کا ٹیکسٹ ہے اس کو دوسری زبان میں منتقل کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پرانے متن ہیں، بہت پرانے متون، یعنی ہزاروں سال بھی اس میں 1000 2000 سینکڑوں برس، ان کو بھی اثر نو سمجھنے کے لیے جب انہیں دوبارہ لکھا جاتا ہے تو وہ ترجمے ہی کی ایک صورت ہوتی ہے. بہت سی تحریریں ہیں جو اس لیے کہ زبان کا ایڈیم جو محاورہ ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، اور جب وہ علم جو موجود تھا آج سے 300 400 500 برس پہلے، اس کو اسی زبان میں دوبارہ سے لکھنا آسان بنا کے، یا ماڈرن ڈے جو آپ کا ایڈیم ہے اس کے اندر، تو یہ بھی ایک ترجمے کی صورت ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں بار بار، جیسے مجھ سے آپ نے پوچھا کہ میں نے ترجمہ کس طرح سے کیا اور نفرتیں مٹانے والی بات. تو نفرتیں، جی میں آپ کو یہ ابھی بتاتی ہوں کہ اس میں مطلب نفرت کا ایلیمنٹ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ ضرورت ہے. اب پوری دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، شاید 6000 تک یا شاید اس سے بھی اوپر ہوں. تو ہم سب زبانوں میں لوگ لکھ رہے ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں. اب کیا وہ اپنے آپ تک ہی محدود رہیں؟ یہ ایسی ضرورت ہے جس کی اہمیت کو بتانے کی یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہی ہے. اس وقت سے بھی پہلے، جب اب تو ٹرانسلیشن سٹڈیز ایک باقاعدہ ڈسپلن ہے، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، لیکن ترجمہ ہو رہا ہے، یا عمر کا ترجمہ جو ہے وہ جس زمانے میں ہوا تھا اس زمانے میں ایسی کوئی چیزیں نہیں تھیں، اور کوئی باقاعدہ ڈسپلن نہیں تھا، باقاعدہ تعلیم نہیں دی جاتی تھی، لیکن لوگ ترجمہ کر رہے تھے. اس لیے کہ یہ ایسی ضرورت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ مختلف زبانوں کا، تو اس کا تو چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ ایک تو میں نے اردو سے انگریزی میں جو ترجمہ کیا، جو 2010 میں میری کتاب آئی تھی، وہ ہماری نظم ہے یہاں کی، جو پاکستانی ہے. اس نظم پاکستانی ہندوستانی کہنا ٹھیک نہیں، لیکن بہرحال وہ نظم ہے جو پاکستانی شاعروں نے کہی ہے، اور پوسٹ اقبال پیریڈ کی نظم ہے. اس میں سے میں نے اب 63 شاعر ان کا انتخاب کیا تھا، اور ان کا مختصر تعارف، ان کی شاعری کا مختصر تعارف، اور پھر اس کا ترجمہ. زیادہ تر 2 نظمیں ہیں سب کی،
اور یہ جو ابھی تازہ میری کتاب ہے جنوبی ایشیا کی منتخب نظمیں، یہ میں نے ہر زبان سے الگ الگ ترجمہ نہیں کیا، یہ میں نے ان کے انگریزی ورژن سے ترجمہ کیا ہے اردو میں. تو یہ تو بات یوں ہوئی. اور اس میں تقریباً 104 نظمیں ہیں، 16 زبانیں ہیں اس علاقے کی، اور ان کا انگریزی ورژن جو ہے وہ تلاش کیا. اس میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ کم تھا، مطلب میرے پاس چیزیں کم تھیں جن میں سے میں انتخاب کرتی، لیکن بہرحال مجھے یہ نظمیں، ان نظموں میں جو بات مجھے بہت، جس نے انٹریگ جیسے کہتے ہیں کہ کیا، وہ یہ ہے کہ یہ بہت، یعنی اس علاقے، یہ پورا علاقہ سیاسی اعتبار سے بھی اور کلچرلی یہ اتنا قریب ہے ایک دوسرے کے کہ ہمیں یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کسی بہت دور کی تہذیب ہے جس کا میں ترجمہ کر رہی ہوں. اور واقعات اور حالات بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کے کچھ اتنے زیادہ ایک جیسے ہیں، سیاسی بھی اور دوسرے بھی، اور رہن سہن بھی، اور ہماری رسمیں اور ہمارے رواج. تو وہ ایک طرح سے یوں ہی لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی ہی سب چیز ہے. اسے حالانکہ جب آپ کرتے ہو اس طرح کا ترجمہ تو بعض جو سب سے بڑی مشکل پیش آتی ہے، طاہرہ نقوی نے کیا ہے اس میں چغتائی کو، تقریباً انہوں نے سارے تمام کا تمام کر لیا، کہ بتا رہی تھی، ان سے ملاقات ہوئی تھی کہ ایک آدھ شاید بھی چیز رہ گئی ہو. تو انہوں نے جو اس میں اس ترجمے کو دیکھیں تو بہت سی دلچسپ باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ کون سے لفظ ہیں جیسے کہ جن کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ باقاعدہ تیار لکھا ہوا ہے کہ اب مثال کے طور پہ آپ یہ جھومر پٹی، اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے انگریزی میں. اس طرح کے جو آپ کی انڈیجنس جو یہاں پہ چیزیں ہیں، جو موسیقی ہے ہماری، اس کے متعلق راگ ہے، خیال ہے، یہ ہے، اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو اس طرح کے رسم و رواج سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ کر لیا جاتا ہے. اور بس ترجمہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر تو ہماری ڈائلاگ کیسے ہوگا دوسری دنیا سے. ایک دوسرے سے ڈائلاگ کرنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، وہ ترجمے ہی کے ذریعے. اور یہ اس لحاظ سے شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا فن ہے جو نظر نہیں آتا. تو جو ترجمہ کر رہا ہے وہ غائب ہے منظر سے. لکھنے والے کا نام تو ہے، اور یہ لوگوں نے اس کی شکایت بھی کہیں کہیں لکھی ہے کہ ترجمہ نگار کا نام جو ہے وہ کتاب کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کا نام ہوتا ہے، آتھر کا نام ہوتا ہے، لیکن جس نے ترجمہ کی ہو. اب دیکھیے یورپین زبانیں ہیں، رشین زبان ہے. اب آپ ایک ترجمے کو دوسرے سے کیا آپ کو اس کا موازنہ کرنا چاہیے، یہ بھی ایک سوال ہے. کیونکہ بہت سے ٹیکسٹ جو ہیں وہ آپ دوسری زبان کے، جب انگریزی ہی ہم تک، مطلب ایک زبان ہے جو اب سب جانتے ہیں، اور اسی میں زیادہ ترجمے ہو رہے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے جو ہے ڈائلاگ کر رہے ہیں. بہرحال یہ سب باتیں ہیں. آپ آگے بات بڑھائیے تو. جی بالکل، اس کے حوالے سے، انگریزی کے ترجمے کے حوالے سے میں آپ سے ایک اور بھی سوال کروں گی بعد میں. ابھی اس وقت میں فاروقی صاحب سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ترجمہ کرنا ویسے بھی ایک مشکل کام ہے، اور کسی بھی آپ مضمون کا علمی تراجم بھی لیں، اگر اس کو ہم لفظی سطح پر پڑھتے ہیں تو تب بھی اس کے ترجمہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک ادبی ترجمہ، اور پھر جس ترجمے کو آپ نے منتخب کیا کہ داستانوں کا ترجمہ، اس کے اوپر پہلے سوچنا بھی بہت مشکل ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جانا چاہیے یا نہیں. تو اس میں اب کوئی بھی ماخذ متن جو ہوتا ہے اس کا ایک فلیور ہوتا ہے، جو مصنف کی جو بھی اس کے لسانی حربے ہیں اس کی مدد سے اس نے اپنی جو ایک دنیا بنائی ہے اس میں. اب اس فلیور کو آپ جب ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو کون سی مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے، اور اس کو آپ کیسے حل کرتے ہیں کہ وہ فلیور بھی اس کا متاثر نہ ہو اور وہ ترجمے میں منتقل بھی ہو جائے؟ جی دیکھیے، اس کا ایسا ہے کہ جہاں تک نثری ترجمے کا تعلق ہے تو اکثر کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ٹرانسلیٹ ہو ہی نہیں سکتی چیز، وہ نہیں ہو سکتی. یہ کئی رائے ہیں اس کے بارے میں، اور میں ان پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. میں صرف آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، اور جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، تجربہ نہیں، پوائنٹ آف ویو، کہ کوئی بھی نثری ٹیکسٹ کسی بھی دوسری زبان میں مکمل طور پر ترجمہ
ہو سکتا ہے کیونکہ ہر زبان میں وہ الفاظ موجود ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیے جو بھی ہم زبانیں لٹریری جو بھی زبانیں ہیں ان سب کی ایک تاریخ ہے, اور وہ تاریخ آج سے کوئی 40 50 سال 70 سال پہلے شروع نہیں ہوئی, بلکہ کئی سو کبھی کبھی ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہے. اور ان ادوار میں مختلف چیزوں کے نام ہوتے تھے. اب بھی اگر ہم صرف مغل دور کی جو مٹیریل کلچر جس کو کہتے ہیں, جو مثلاً پیالے ہیں یا سرائیاں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کے بے شمار نام ہیں. اور اسی زمانے میں جن لوگوں نے اس دور کو دیکھا اس میں نہ صرف مغل دور کے لوگ تھے اس خطے کے, بلکہ باہر سے آنے والے بھی لوگ تھے, اور انہوں نے بھی ان چیزوں کا نام دیا یا ان کی زبانوں میں آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا وہ نام. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری تجارت کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلتی ہیں, ہر زبان میں ان کا نام ہوتا ہے. تو جب آپ ترجمہ کرنے پر آتے ہیں تو جو سب سے بڑی دشواری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایسی اشیاء کے نام جو آپ کے آج تجربے میں نہیں ہیں, جو آپ نے دیکھی بھی نہیں ہے, تو ان کا نام کہاں سے ڈھونڈا جائے. تو یہ اس پر آپ ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں نہیں بھائی, یہ تو دیکھیے ٹرانسلیٹ. اچھا, تو اردو میں کلاسیکی جو اردو کا جسے آپ کہتے ہیں اورل کلچر کا جو داستانی ادب ہے, اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا کہ یہ کوئی پوری مکمل داستان ہے جس کا انگریزی ترجمہ موجود ہے. اب فارسی میں آپ دیکھ لیں, فارسی عربی میں اگر آپ الف لیلا کے دیکھنا چاہیں تو بے شمار آپ کو ترجمے مل جائیں گے, پرانے ایڈورڈ لین کے بھی, برٹن کے بھی, اور ماتھر کے بھی. اور ان اگر آج کوئی ترجمہ کرنا چاہے کسی کلاسیکی ادب کے ٹیکسٹ کا تو وہ اس کو ایک رہنمائی کرتے ہیں کہ اچھا جو اہل زبان تھے انہوں نے اس ایکسپریشن کو, یہ کلاسیکل ایکسپریشن تھا, اس کو اس طرح دوسری زبان میں منتقل کیا. تو آپ کے پاس ایک ماڈل ہے. ہمارے پاس اس طرح کا ماڈل نہیں تھا, تو ایک دشواری یہ تھی کہ اس کے فلیور کو کس طرح جو زبان کا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے, جو کہ میں خیال ہے آپ کی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں. تو اس میں ایک تو یہ کہ آپ دوسری زبان میں جس زبان میں جو آپ کی ٹارگٹ لینگویج ہے اس میں آپ نے اتنے متن پڑھ رکھے ہوں اس نوعیت کے جن کا ایڈیم جو ہے وہ اس سے مماثلت رکھتا ہے. کلاسیکی بھی آپ نے ادر پڑھ رکھا ہو, ایک ماڈرن ایکسپریشن بھی آپ نے پڑھ رکھا ہو, تو اس کو جب آپ ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس صرف ایک ہی چوائس نہیں ہو بلکہ 4-5 مختلف رجسٹرز ہوں لینگویج کے, جس کو آپ جانتے ہوں کہ اچھا یہ جو ہے چیز اگر ہم اس رجسٹر میں لکھیں گے تو وہ پوری طرح منتقل ہو جائے گی. تو یہ جو بھی, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میرا بالکل کامیاب ترجمہ ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم وہ آپ کو ایک اس مشکل سے نکال لاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک راستہ بن جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ایگزسٹنگ ٹیکسٹ نہیں ہے تو یو شوڈ نو انف ٹیکسٹ آف این ایکویلنٹ sort of contemporaneous idiom of the target language in which you can translate text from the source language. تو ایک تو یہ تھا, اور کوئی دوسرا میرے خیال کوئی دوسرا پارٹ بھی تھا آپ کے سوال کا. جی بس بہت شکریہ. اسی سے ملتا جلتا سوال میں انعام ندیم صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ ہم ترجمے کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ڈبیٹ یہ بھی ہے کہ ترجمہ کرنے کے دوران میں ہم کسی متن کو پوری طرح ہدفی زبان میں منتقل نہیں کر پاتے. اس دوران ہم بہت سی چیزیں حاصل کرتے ہیں ترجمہ کرنے کے دوران میں, جیسے کہ مترجم کی تخلیقی صلاحیت ہے, وہ کچھ چیزیں دیتا ہے ترجمے کے دوران میں اور کچھ چیزیں ہم کھو دیتے ہیں. تو آپ کے نزدیک کیا وہ چیزیں ہیں جو ترجمے کے دوران میں حاصل ہوتی ہیں اور جسے ہم کھو دیتے ہیں؟ اور دوسرا سوال اسی کے ساتھ ہی کہ کسی بھی ترجمے کو, کسی بھی متن کو دوسری زبان میں منتقل کرتے وقت سب سے ضروری چیز کیا ہے جو اس میں منتقل ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں پہلے آپ کی اس دوسری بات کا جواب دینا چاہوں گا, اور کل مختصراً یہ بات میں نے اپنی کتاب کے جو لانچ تھی اس میں کہی بھی تھی کہ کسی مترجم پر یا ترجمہ نگار جب کام شروع کرتا ہے
تو قلم اٹھاتے ہی سب سے پہلے جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے وہ متن سے وفاداری کی ہے. اس کو ٹیکسٹ سے لائل رہنا پڑے گا. یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے جو اس پر عائد ہو جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ بہت لوگ شاید اس کی پرواہ نہ کرتے ہوں، لیکن ترجمہ نگار اس سے اگر روگردانی کرے گا تو پھر وہ اپنے کام سے انصاف نہیں کر رہا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت سی چیزیں اس میں کھو دیتے ہیں، خاص طور پہ شاعری میں تو یہی ہوتا ہے. لیکن میں چونکہ پروز کا ترجمہ کرتا ہوں اور فکشن کا ترجمہ کرتا ہوں، میں نے ایک چیز محسوس کی ہے شدت سے. عام طور پہ ترجمہ لوگ جو کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یا ان سے توقع کی جاتی ہے کہ ان کو ان دونوں زبانوں پر پوری مہارت ہونا چاہیے جس زبان سے وہ ترجمہ کر رہے ہیں اور جس زبان میں ترجمہ وہ. تو میں اس کو تھوڑا مختلف انداز میں دیکھتا ہوں اس بات کو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں، جیسے میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، تو اصل میں آپ کو اپنی زبان پر خوب مہارت ہونی چاہیے. اور دوسری زبان اگر آپ اتنی بھی جانتے ہیں کہ آپ اس سے مفہوم اخذ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، لیکن اپنی زبان کی باریکیاں، اپنی زبان کا محاورہ، اپنی زبان کا روزمرہ، اور کہنے دیجئے کہ زبان کا چٹخارا، یہ سب آپ کو آنا چاہیے. تبھی آپ ایک کامیاب ترجمہ کر سکتے ہیں. اور وہی ترجمے کامیاب بھی کہلاتے ہیں اور ان کو داد دیتے ہوئے کشور ناہید جیسی بڑی ہستیاں، ادبی ہستیاں کہتی ہیں کہ یہ تخلیقی ترجمہ ہے یا یہ اصل جیسا لطف دے رہا ہے. تو اس کا سبب ہی یہ ہے کہ جس زبان میں اب آپ اس کو پیش کر رہے ہیں، اس زبان کی بھی خوبیاں اس میں آپ کو ظاہر ہے کہ رکھنا ہوں گی سامنے. لیکن وہ جو بات میں نے پہلے کہی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی ایسی بات پیش کریں جو اصل میں مصنف کا منشا نہیں تھا، اور آپ صرف اپنی زبان دانی کے جوہر اس میں دکھائیں، اور جو در حقیقت مصنف نے تو ایسا کچھ کہا نہیں ہے یا اس طرح سے نہیں. تو زبانوں کا فرق اپنی جگہ پر ہے، تہذیب کا، زبان کا، کلچر کا، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. لیکن بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ کو متن سے کبھی بھی غداری نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ. یاسمین امین صاحبہ، آپ نے ابھی پہلے جو آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اس کے دوران میں آپ نے کہا کہ آپ کا جو کام ہے وہ دو مختلف تراجم کے حوالے سے ہے، اردو سے انگریزی اور پھر انگریزی سے اردو. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں، جیسے کہ ابھی سر نے بھی زبانوں کی مہارت کی بات کی کہ مترجم بطور مترجم آپ کو دونوں زبانوں پر عبور حاصل ہے، ظاہر ہے آپ دونوں زبانوں میں لکھتی ہیں. تو کیا یہ تجربہ آپ کا یکساں رہا کہ اردو سے انگریزی میں ترجمہ کرنا اور پھر انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنا، یا دونوں تجربات آپ کے ایک دوسرے سے مختلف تھے؟ جی امینہ، ایسا ہے کہ میں نے اب ترجمے کے لیے شاعری کا انتخاب کیا. میں نے شروع میں جب ترجمہ یہ ارلی 90s کی بات ہے، مظفر اقبال صاحب نے، پاکستانی لٹریچر کے وہ ایڈیٹر تھے، انہوں نے مجھے کچھ نظمیں بھیجی، عذرا عباس کی، نسیم انجم بھٹی اور زاہد ڈار وغیرہ کی. تو اس میں ایک یعنی میں نے اس کو کام سمجھ کے نہیں کیا، مجھے لطف آیا. ایک ہوتا ہے نا، جیسے آپ کوئی چیز کریٹ کرتے ہو تو آپ کو لطف آتا ہے. تو اتفاق کی بات کہہ لیں یا جو بھی اس کا سبب رہا ہو، ترجمہ کرنے میں مجھے وہی لطف جو ہے محسوس ہوا. اور یہ بات مجھے نثر میں نہیں محسوس ہوئی، اپنے لیے میں کہہ سکتی ہوں. مجھے وہ مشقت سی معلوم ہوئی، لیکن شاعری کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اب میں نے دونوں زبانوں میں، اس اردو سے انگریزی اور انگریزی سے اردو، میں نے شاعری ہی کا ترجمہ کیا. حالانکہ میرا اپنا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے ایڈٹ کیے رسالے اور لوگوں سے جن سے ترجمہ کروا رہی تھی ان کو چیزیں دیں تو وہ نظم کا، شاعری کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتے تھے. زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ ہم نثر کا ترجمہ کریں گے. یہ میرے خیال ہے اپنی اپنی پسند کی بھی بات ہے.
اور جو آپ کا اپنا تجربہ رہا ہو پڑھنے کا اس کی بھی بات ہے. اور آپ نے پوچھا کہ کیا مجھے زیادہ آسان لگا اور کیا زیادہ مشکل لگا. غزل کو ٹرانسلیٹ کرنا بہت مشکل ہے. غزل کو میں نے کی ہیں غزلیں ٹرانسلیٹ، لیکن ابھی تک وہ چھپی نہیں ہیں. تو غزل وہ متن جس میں زبان ہو، صرف زبان کی بنیاد پر جو کہی گئی، وہ بہت مشکل ہے ٹرانسلیٹ کرنا. امیجری کو ٹرانسلیٹ کرنا آسان نہیں بلکہ بہت آسان مجھے لگتا ہے. اور جیسے لیریکل جو شاعری ہے اس کو بھی ٹرانسلیٹ کرنا نثری شاعری سے زیادہ مشکل ہے. کیونکہ اب ایک اور بات جو آپ نے پوچھی ابھی بات کی، اس میں کہ انعام ندیم صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ فرانسس پریچٹ کا نام ظاہر ہے سب جانتے ہیں. تو انہوں نے ایک مضمون لکھا جس میں فیض صاحب کی نظم کا ترجمہ 5 مختلف ترجمہ نگاروں کے نمونے انہوں نے دیے. اور پھر اس کو اگر آپ اس کو بغور دیکھیں تو اس میں 4 مترجم ایسے ہیں جو زبان جانتے ہیں اردو، اور ایک ایسی ہیں جو اردو بالکل نہیں جانتی. حالانکہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ٹارگٹ لینگویج جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے آپ کی، اور یہ بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ جو اس چیز کو پڑھے گا وہ تو ٹارگٹ لینگویج میں ہی پڑھے گا، اور اس میں مہارت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن وہ بڑی دلچسپ آبزرویشن ہے کہ اس میں جن نیومی لیزرڈ خاتون ہیں جو ان 5 میں شامل تھیں، وہ اردو نہیں جانتی تھیں، اور ان کا ترجمہ جس نظم کو وہاں کوٹ کیا گیا تھا ان کے مضمون میں، وہ سب سے اچھا ہے. حالانکہ اور ان کا کیا طریقہ تھا کہ فیض صاحب نے انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنے کتاب کے جو پریفیس ہے اس کا، دا ٹرو سبجیکٹ ان کی کتاب ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فیض صاحب نے بتایا ان کو اس کا مطلب، اور پھر انہوں نے مختلف ورژنز جو ہیں اس کی تیار کی، اور پھر انہوں نے یعنی مل کے ترجمہ کیا، اور وہ اچھا ترجمہ تھا کم سے کم اس نظم کا جو میں نے پڑھی. سو اب اس میں اگر ہم ایک اصول بنا لیں اور کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو ہم اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ترجمہ بھی ایک طرح کا تخلیقی کام ہے، کیونکہ کوئی آپ اس کے لیے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز جو ہے میرا خیال ہے نہیں بنا سکتے. ثروت محی الدین صاحبہ، آپ نے بھی شاعری کے تراجم کیے، تو شاعری کے حوالے سے ویسے بھی ترجمہ کرنا ایک مشکل کام تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں زمانویت ہوتی ہے، تہداری ہوتی ہے زبان کی، تو اس میں ترجمہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. پھر اگر کوئی شاعر کسی قومی شاعر کا درجہ رکھتا ہو تو اس کی شاعری کا ترجمہ کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اقبال کے تراجم. تو آپ نے ہنگیرین رائٹر جو ہیں پیتوفی، ان کا ترجمہ کیا، وہ بھی ایسی ہی حیثیت رکھتے ہیں اپنی زبان میں، تو وہ آپ کا تجربہ کیسا رہا اور آپ نے اس میں کیا دشواریاں محسوس کی؟ جی بہت شکریہ. جیسے کہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ ترجمہ کسی اور زبان سے کرنا ہو تو انگریزی کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ انگریزی کے تھرو ہی ہم ترجمہ کرتے ہیں. یہ کتاب ہے اس کی شاندور پیتوفی کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے. اس کی میں آپ کو کہانی سنا دوں کہ یہاں پہ جو ہنگیرین امبیسڈر تھا اس نے مجھے ایک دن کسی ڈنر پہ ملا تو کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ پنجابی کی شاعرہ ہیں، تو کین یو ٹرانسلیٹ پیتوفی انٹو پنجابی. تو میرا پہلا سوال اس کو یہ تھا کہ میں کہا وائی پنجابی، وائی ناٹ اردو. تو اس نے یہ کہا کہ پنجاب کے ساتھ ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، جو کہ مجھے اس وقت پہلی دفعہ پتہ چلا تھا، اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، کہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے لاہور کی، اس کا فاؤنڈیشن سٹون ایک ہنگیرین پروفیسر نے رکھا تھا، پروفیسر لائٹنر نے. اور وہ پروفیسر لائٹنر گورنمنٹ کالج لاہور کا پہلا پرنسپل تھا. اور جب علامہ اقبال، یہ پیتوفی جو ہے یہ 1823 میں پیدا ہوا تھا، تو جب علامہ اقبال پنجاب یونیورسٹی میں آئے ایز اے اسٹوڈنٹ، تو اس وقت ایک اور ہنگیرین پروفیسر تھا وہاں، جس نے پیتوفی کی کتاب
ان کو دی اور انٹروڈیوس کروایا ان کو پیتوفی سے کے. تو وہ اس سے بڑا ظاہر امپریس ہوئے. اور بعد میں جو علامہ کی کتاب ہے پیام مشرق, اس میں انہوں نے بہت سارے دنیا کے لوگوں کو خراج پیش کیا ہے. تو انہوں نے پیتوفی کو بھی فارسی میں 3 شعر اس کو بھی خراج پیش کیا. اس کا بھی میں نے پنجابی منظوم ترجمہ کیا. لیکن پہلے میں بات کروں زبان کی, کیونکہ مجھے ہنگیرین زبان نہیں آتی تھی, اس لیے میں نے امبیسڈر کو کہا کہ مطلب کہ آپ انگریزی, اس نے کہا میں انگریزی کی آپ کو یہ دیتا ہوں کتاب. تو جو اس نے دی تو پہلے میں نے کہا کہ پہلے مجھے اس کی لائف کے اوپر کتاب دو, شاعری میں بعد میں پڑھوں گی, پہلے میں پیتوفی کی لائف کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں. تو ظاہر ہے وہ دونوں کتابیں انگریزی میں تھیں. اس میں سے میں نے کچھ نظمیں چنی کرنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ ہر زبان کا ایڈیم فرق ہوتا ہے, اس کا محاورہ فرق ہوتا ہے. تو جب انگریزی میں ہنگیرین کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کا ظاہر ہے کہ محاورہ بالکل فرق ہوگا, اور پنجابی سے تو بہت فرق ہوگا. تو پھر میں نے ان نظموں کو جو میں نے سوچا تھا انگریزی میں پڑھ کے کہ ہاں ان کی میں کرتی ہوں, تو 24 نظمیں ہیں اس میں. میں نے پھر ہنگیرین امبیسڈر کی بیوی کو ایک دن کہا کہ اس میں نے انگریزی میں کچھ الفاظ کو انڈر لائن کیا جن کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ تم ان کا اوریجنل لے کے آؤ ہنگیرین میں. سو وہ آئی میرے طرف اور وہ اوریجنل لے کے آئی, اور خوش قسمتی سے کیونکہ وہ خود شاعر نہیں تھی تو اس لیے وہ جو اس نے مجھے ایکچوئل ہنگیرین لفظ جو تھے ان کا مجھے صحیح ترجمہ بتایا, اس کی انٹرپریٹیشن پوئٹک انٹرپریٹیشن نہیں کی. تو وہ پھر میں نے سارے الفاظ جو تھے جو کہ بالکل مختلف تھے میرے حساب سے, وہ بالکل مختلف تھے انگریزی کے ترجمے سے, تو پھر وہ اس کو میں نے تھوڑی دیر مطلب سنک ان ہونے دیا, اور اس کے بعد پھر میں نے ریکریٹ کیا ان کو ان کی روشنی میں جو اوریجنل الفاظ تھے. تو میں آپ کو تھوڑا سا اگر اس میں سے یہ چھوٹا سا ایک وہ علامہ اقبال کا جو ہے جس میں سے میں نے اس کتاب کا نام لیا, وہ میں آپ کو صرف 3 شعر پڑھ کے سنا دیتی ہوں, پھر اگر بعد میں آپ نے کچھ اور سننا چاہا تو سنا دوں گی. جی سنائیں. یہ علامہ اقبال نے لکھا تھا, نفس دری گلستاں زورو سے گل سرودی, بدلے غم فسودی زدل غم ربودی, تو بخون خیش بستی کف لالرا نگارے, تو بآہ صبح گاہے دل غنچہ را کشودی, بنوائے خود گمستی سخن تو مرکدے, تو بزمینہ باز رفتی کہ تو ازمینہ بودی. وہ اس لیے کہ پیتوفی نے اپنی پہلی نظم جو تھی وہ 21 سال کی عمر میں لکھی تھی, اور وہ 26 سال کی عمر میں مر گیا تھا. سو اس کی 5 سال کی شاعری نے پوری ہنگیرین قوم کو کھڑا کر دیا تھا. اور یہ جو آسٹرین ہنگیرین ایمپائر تھا اس زمانے میں, وہ اس سے انہوں نے اپنی آزادی حاصل کی تھی. سو ہنگری جو ہے وہ آزاد ہوا تھا ان سے, آسٹرو ہنگیرین ایمپائر سے. تو وہ اس کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی جو یہ علامہ نے بھی جیسے لکھا ہے کہ وہ 26 سال کی عمر میں آزادی کی لڑائی لڑتا ہوا میدان جنگ میں مارا گیا تھا, اور اس کی باڈی کبھی نہیں ملی, ابھی تک نہیں ملی, جب کہ اتنے DNA اور اتنے ٹیکنالوجی آ گئی ہے, آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ہے. سو نہ کہیں اس کی قبر ہے, نہ کہیں اس کا کوئی نشان ہے. تو یہ اس لیے انہوں نے اس طرح لکھا تھا کہ بنوائے خود گمستی سخنے تو مرکدے, تو بزمینہ باز رفتی کہ تو از زمینہ بودی. تو میں یہ گیت حیاتی ہوئے میں نے اسی سے لیا. اس کا پنجابی ترجمہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں منظوم. ایک پل باغی پھولاں لئی تو گیت خوشی دے گائے, کچھ دلاں دے دکھ ودائے کچھ دے درد ونڈائے, اپنے لہو دی مہندی لائی سوہے پھلاں ہتھی, سرگی ویلے دل کلیاں دے ہاواں نال کھڑائے, اپنی آواز دے وچ گواچا گیت نے تیری گور, اپنی آواز دے وچ گواچا گیت نے تیری گور,
جو نہیں ترتی جایا ورگے وہ نہ ترت سمائے. سو یہ میں نے اس میں سے لیا. دوسرا ایک اور جو میں ضروری بتانا چاہتی ہوں کہ ہر زبان میں اور ہر معاشرے میں اور ہر ریلیجن میں جو تھوڑے تھوڑے فرق ہوتے ہیں نا آپ کے کلچرل، وہ ترجمہ کرتے وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں آپ وہاں کے لوگوں کی جو رسمیں ہیں یا جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس ریچول کے بارے میں، وہ آپ کو ضرور غور کرنا چاہیے اس کے اوپر. مثلاً یہاں پہ اس نے اپنے جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس کے بارے میں ایک نظم لکھی جس میں اس نے اس کو بیپٹائز کرنے کا ذکر کیا. اب جب میں اس کو اگر پنجابی میں جب ترجمہ کروں تو بیپٹائز کرنے کے ساتھ یہاں تو لوگ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے. ہم تو جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے کان میں اذان دیتے ہیں. سو اس کو مجھے وہ اس طریقے سے کرنا پڑا. یہ تھوڑا سا میں آپ اس کو سناتی ہوں. اس نے لکھا کہ میرا پتر مینوں پھڑاؤ میں سینے دے نال لاواں, میری جندڑی وچوں پنگریا اے بوٹا نواں ہے کوئی, یا اپنا روپ وٹا کے میں مڑ آپے ہی جمیا. میرے جیون رخ دی ٹانی تینوں جی آیا نو آکھاں, تے مٹھڑے گیت میں اپنے تیرے روون وچ رلاواں. جد تیرے مکھ وال تکاں تے خوشیاں سام نہ سکاں, کوئی لوڑ نہیں ملاں دی میں آپے بانگ سناواں. جد تیرے مکھ وال تکاں تے خوشیاں سام نہ سکاں, کوئی لوڑ نہیں ملاں دی میں آپے بانگ سناواں. تے اکھیاں وچوں کردے ہنجواں دے نال نواواں. تینوں تتی واہ نہ لگے میں تیرے صدقے جاواں, تیرا رخ پھولن تے آئے میں ایہو کراں دعاواں. میں ڈاڈی موت نو آکھاں تو اے دے وال نہ ٹکی, اے نرا میرا نہیں جایا اے دیس دی خاطر آیا. میری قبر تے لوکی, میں بیچ میں چھوڑ کے پڑھ رہی ہوں. میری قبر تے لوکی آون تے اے گل آکھ کے جاون, اے بندہ بھاویں مویا پر گھاٹا کوئی نہ ہویا. تھاں اے دی اے دا پتر دیس اپنے لیے کھلویا. بہت شکریہ سروت محی الدین صاحبہ اتنی خوبصورت شاعری اور اس کا ترجمہ سنانے کے لیے. فاروقی صاحب, میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ آپ کو ترجمے کے ظاہر ہے آپ کے مختلف کام ہے ترجمے میں, تو آپ کو ترجمہ کرتے وقت کن وسائل اور کن آلات کو آپ ضروری سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہاں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ترجمہ کرنا چاہتے ہوں گے, تو ان کے لیے آپ بیسکلی یہ کیا کہ جو بگنرز ہیں ان کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ انہیں ترجمہ کرتے وقت کون سے آلات اور وسائل سے لازمی کام لینا چاہیے کہ وہ اس کا ترجمہ بہتر طور پر کر سکیں؟ دیکھیے, ایک اچھی ڈکشنری کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے اس معاملے میں کہ, اور نہ صرف اچھی ڈکشنری بلکہ چونکہ میں کلاسیکی ادب کا کرتا ہوں تو بہت ساری ایسی چیزیں پلیٹس کے ہم عموماً استعمال کرتے ہیں اردو ادب کے لیے, لیکن پلیٹس میں بہت سارے لفظ نہیں ملتے, وہ اسٹائن گیس میں ملتے ہیں فار ایگزامپل, یا دوسری ڈکشنریز میں جو اس میں بھی نہیں ہیں, اور یا انگریزی اردو ڈکشنریز میں نہیں ہے, یا فارسی انگلش ڈکشنری میں نہیں ہے, وہ پھر اس کے لیے کوئی ڈکشنری نہیں ہے, وہ پھر آپ ایکچوئل لینگویج سے سورس کر کے پھر اس کا متبادل آپ تلاش کرتے ہیں زبان کے اندر. لیکن صرف یہ ڈکشنریز کے سہارے آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے کہ ایک بہت وائڈ رینجنگ ریڈنگ ایکسپیرینس آپ کا ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی چوز کر لیں, آپ مثلا اگر کوئی شاعری کا ترجمہ کرنا چاہ رہا ہے تو ہر طرح کی اس نے شاعری پڑھی ہو, مزاحیہ بھی, ٹریجک بھی, دوسری طرح کی بھی, وار پوئٹری بھی, تو وہ سب چیزیں مل کر ایک آپ کو ایک کینوس بناتی ہیں یا آپ کو اکوپ کرتی ہیں. لیکن ایز سچ کوئی اس طرح سے یہ صرف تجربے کا ہوتا ہے, اس میں آلات سے زیادہ آپ کا اپنا جو وہ ہے ایک ایکسپوجر. جی
بہت شکریہ. انعام ندیم صاحب, آپ سے بھی ایسا ہی ایک سوال ہے ہمارے بگنرز کے لیے جو ترجمے کی طرف آنا چاہتے ہیں. ہم مختلف قسم کے تراجم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں, مختلف چیزوں کے ایک ایک چیز کے 2-2 3-3 تراجم ہی ہمیں ملتے ہیں. تو آپ کے نزدیک کیا کہ ترجمہ کرنا ہر ایک کا کام ہے یا اس کے لیے کسی خاص قسم کی صلاحیت درکار ہوتی ہے, اور کون ترجمہ کر سکتا ہے, کسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اب روکا تو کسی کو بھی نہیں جا سکتا. اگر روکا جا سکتا تو ہم شاعروں کو روکتے, کیونکہ پوری شاعری کا ڈھیر لگتا جا رہا ہے. سر بتایا تو جا سکتا ہے نا کہ کیسا کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. ہاں, بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لکھنے پڑھنے کا جو کام ہے, خاص طور پہ جو لوگ لکھتے ہیں, تو لکھنے کی ایک ہی شرط ہے, اور ترجمہ بھی لکھنے کا ہی ایک عمل ہے. لکھنے کی بس ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ آپ پڑھیں. تو جو لوگ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں, یعنی اگر جیسے اردو میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں انگریزی سے, تو اردو کے الگ الگ اسلوب جو ہیں ان کو پڑھیں, اور ان کو پتہ چلے کہ قرۃ العین حیدر لکھتی تھیں تو کیسے لکھتی تھیں, اس میں چغتائی کی زبان کیا تھی, ان کا محاورہ کیا تھا, منٹو کیسا لکھتے تھے. بڑے رائٹرز کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ صحیح معنوں میں زبان سے آشنا ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ووکیبلری بھی وہیں سے آتی ہے. ڈکشنری آپ کو مدد تو کر سکتی ہے, لیکن جو پڑھا ہوا ادب ہے وہ آپ کو یاد رہتا ہے ہمیشہ. اس میں جو لفظیات ہیں وہ ساری آپ کے سامنے ہوتی ہیں. تو میری نظر میں ایک ہی تیر بہدف نسخہ ہے اس کا, کہ اگر آپ پڑھنے کے عادی ہیں, کتاب سے آپ کا رشتہ قائم ہے, تو پھر آپ نہ صرف یہ کہ اچھے ترجمہ نگار بن سکتے ہیں, بلکہ آپ اچھے فکشن رائٹر بھی بن سکتے ہیں. چلیں, آپ نے تو انہیں ایک کے بجائے 2 ٹپس دے دی ہیں کہ وہ دونوں طرح کے کام کر سکتے ہیں. ابھی اس سیشن کا آخری سوال میرا یاسمین حمید صاحبہ سے, اس کے بعد میں کچھ کوسچن آنسرس لینا چاہوں گی اپنے آخری 10 منٹ میں. یاسمین حمید صاحبہ, آپ نے شاعری کے تراجم کے حوالے سے ثقافتی حوالوں پر تو بات کی, اور یہ کہ کون سا لفظ اگر نہیں ملتا ہمیں دوسری ثقافت میں تو ہم کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کریں. میں تشبیہات و استعارات کے حوالے سے جاننا چاہتی ہوں کہ جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں کسی دوسری زبان کے, تب آپ ان سے کیسے نمٹتی ہیں اور ان کو کیسے دوسری حدفی زبان میں منتقل کرتی ہیں؟ ہاں, یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے. اور یہ شاعری میں, کیونکہ شاعری استعارہ ہے, نثر جو ہے وہ ایک مطلب جتنی وہ سادہ ہوگی, جتنی صاف ہوگی, وہ اس کی خوبی. اور شاعری میں استعارہ جو ہے وہ شاعری کی خوبی ہے, اور استعارے کا ترجمہ کرنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے. ترجمہ نگار عام طور پہ نہیں بلکہ ہمیشہ ہی اگر آپ شاعری کا ترجمہ کر رہے ہیں تو ٹیکسٹ کو ایک تو پڑھنا بہت زیادہ, یعنی آپ اس کی گہرائی میں جا کے آپ پڑھیں, اس کو سمجھیں, اور استعارے کو انفولڈ کریں. تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ استعارے کا ترجمہ کرنا یوں مشکل ہے کہ شاعر کے ترجمہ نگار وہ اس کا اصل معنی جو ہے اس میں سے نکال کے اس کو ترجمے میں پیش کرتا ہے. وہ وہی چیز ہے جو شاعر نے چھپائی ہوئی ہے استعارے میں. جو چیز استعارے میں چھپا رکھی تھی اس نے, ترجمہ نگار جو ہے اس کو, اور اگر اس کے 2-3 معنی ہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ترجمہ نگار جس طرح سے ٹیکسٹ کو پڑھتا ہے ویسے کوئی نہیں پڑھتا, کوئی قاری کوئی نہیں, کیونکہ اس کو ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اس میں بہت ہی احتیاط جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ آپ نے اگر ظاہر اس کے اصل معنی کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں, یا وہ جو دوسرا شاعر جو ہے وہ جو چھپا رہا ہے اپنے استعارے میں اور اس میں حسن پیدا کر رہا ہے اس کے ذریعے, وہ بھی آپ بتا رہے ہیں. یہ فیصلہ جو ہے یہ میرا خیال ہے اس کے لیے کوئی طے شدہ بات نہیں ہو سکتی, یہ آپ کا ایکسپیرینس آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. بہت شکریہ. اب ہم حاضرین میں سے سوالات لیں گے, اور 2-4 سوال پلیز مائک دیں ناصرہ زبیری صاحبہ کو. آپ کے پاس وقت نہیں تھا, ورنہ میں ایک چیز لائی تھی کہ پڑھ دوں گی, لیکن ہم دیکھتے ہیں اگر سوالات نہیں ہیں. جی, میں بس ایک چھوٹا سا سوال کروں گی, اور وہ یہ, آپ
سب کی اتنی جو اچھی اور علمی گفتگو تھی، اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ ترجمہ چونکہ دو زبانوں کے درمیان ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے، اور اگر تو مترجم جو ہے وہ دونوں زبانوں پہ عبور رکھتا ہے تو پھر اور بات ہے، اور اگر یہ ہے کہ وہ کوئی تیسری زبان ہے جس کو پھر جیسے کہ آپ نے کہا سروت صاحبہ نے کہ پھر انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ان دونوں طریقوں میں آپ نے انگریزی سے ترجمہ کیا تو جیسے انہوں نے رومیز ڈاٹر کیا انعام ندیم نے، اور آپ نے اگر وہ لوکل جو فوک زبانیں ہیں ان سے آپ نے کیا تو وہ بھی آپ جانتی ہیں، لیکن وہ زبان جو کوئی اجنبی زبان ہے اور پھر وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی اور پھر وہ اس کے بعد جیسے آصف فروخی صاحب نے کیا سدھارتھ کا ترجمہ تو وہ جرمن زبان میں ہے اوریجنل. تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو فرق کیا ہے، آپ سب تخلیق کار ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے آپ جب دیکھتے ہیں کہ انگریزی سے اردو میں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور پھر وہ انگریزی کسی اور زبان سے آئی ہے تو آپ کس طرح اس فرق کو محسوس کرتے ہیں اگر کوئی فرق ہے، اور کیا اس کا ترجمے پہ اثر پڑتا ہے؟ بہت شکریہ. کون آپ میں سے کون اس سوال کا جواب؟ انعام ندیم صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل فرق پڑتا ہے، ترجمہ در ترجمہ اس سے فرق پڑتا ہے. ایسی صورت میں ہم کو اعتبار کرنا پڑتا ہے اس انگریزی ترجمے پر جس کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں ترجمے کے لیے. ہم جرمن نہیں جانتے. مثلا میں نے ایک بنگالی ناول کا ترجمہ کیا تھا جو پہلا ترجمہ تھا دوزخ نامہ، وہ اوریجنلی بنگالی میں لکھا گیا تھا. اب بنگالی تو مجھے آتی نہیں، لیکن وہ جب انگریزی میں پڑھا تو وہ اصل میں اردو کی چیز تھی کہ اردو کے ادیبوں کے بارے میں. تو ہم کو اعتبار کرنا پڑتا ہے انگریزی کے اس ترجمے پر جو ہمارے سامنے مہیا ہے. لیکن میں یہ اس کا جواب دینے پر اس لیے بھی آمادہ ہوا کہ اس میں اب ایک دیکھیے میرے سامنے جب دوزخ نامہ آیا انگریزی میں تو اس میں جتنے شعر تھے وہ سب غلط لکھے ہوئے تھے. یعنی اس میں حافظ کا، رومی کا، جہاں جہاں شعر آتا تھا وہ املا بھی غلط تھا، حتیٰ کہ میر اور غالب کے اشعار بھی اس میں غلط تھے. اب میں نہیں جانتا کہ یہ جو بنگالی رائٹر تھا اس نے غلط لکھے یا وہ صاحب جنہوں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا انہوں نے غلط لکھے. تو چونکہ میں اردو کا آدمی تھا تو میں نے تو ان کو ٹھیک کر دیا، سیدھا کر دیا ان کو، کیونکہ بعد میں مجھے خوف تھا کہ غالب تو جوتے ماریں گے خواب میں آ کے کہ ہمارے اشعار کے ساتھ ایسا سلوک کیسے ہو. لیکن میں حیران تھا کہ یہ سب کیا. اس سے مجھے ایک شک پیدا ہوا کہ اگر اشعار کی صورت یہ ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اور متن میں کتنی جگہ پر چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم تک نہیں پہنچ سکیں. تو یہ اس کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ اس کا خوف، اس کا ڈر ہمیشہ موجود رہے گا کہ جو انگریزی ترجمہ ہمارے سامنے ہے جس کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں اب، اور وہ کتنی ایمانداری سے یا کتنی اچھی طرح سے کیا گیا ہے. ویسے انصاف کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر چونکہ وہ مغرب میں ہوتے ہیں تراجم تو وہ بہت کوالٹی والے ہوتے ہیں، بہت اچھے ترجمے ہوتے ہیں. البتہ اگر بعض ایسے ترجمے بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ جو شاید اتنی باریک بینی سے نہیں کیے ہوتے، لیکن جب ہم کوئی ایسا ترجمہ کرتے ہیں جس کو میں نے کہا کہ ترجمہ در ترجمہ ہوتا ہے تو اس میں یہ خوف اور یہ احتمال ہمیشہ رہتا ہے. تھوڑا سا میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جو میں نے ابھی اپنا آپ کو بتایا وہ میرا کیونکہ ذاتی تجربہ ہے. جیسے میں نے یہ لوک گیتوں کا ترجمہ کیا، وہ تو ظاہر ہے مجھے لیٹوین زبان نہیں آتی، مجھے سویڈش زبان نہیں آتی، وہ تو میں نے انگریزی سے ہی کیا ہے. اس لیے مجھے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے ان کے انگریزی جو تراجم تھے ان کے اوپر ریلائی کرنا پڑا کہ بھئی ہاں یہی ہے. لیکن اس کتاب کے بارے میں اپنا ذاتی تجربہ یہ بتا رہی ہوں کہ بہت مختلف ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے. جو انگریزی میں نے پڑھی تھی اس کی ٹرانسلیشنز پیتوفی کی، وہ جب میں نے اوریجنل ہنگیرین الفاظ کا پتہ کیا تو وہ بالکل مختلف تھے. اور وہ جو انگریزی میں ایڈیم جس طرح اس کو چینج کیا گیا تھا وہ پنجابی میں بالکل ہی فرق ہو جانا تھا. اس لیے تراجم در تراجم جس طرح ہے اس میں یہ خطرہ تو رہتا ہے. اور مجھے یہ
کیونکہ ذاتی تجربہ ہوا کہ بھئی اگر آپ کا کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ آپ اصل زبان کے کچھ چیزوں کو سمجھ سکیں، جیسے الفاظ، شاعری میں آسان ہوتا ہے کیونکہ الفاظ کا لٹرل مطلب سمجھ لیں تو پھر آپ اس کی کانٹیکسٹ دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے اب آئندہ کے لیے سوچا کہ جو میں باقی زبانوں سے اگر کروں گی تو میں وہاں ان کے کوئی اوریجنل اس زبان کے بولنے والے سے ان لفظوں کا ضرور مطلب پوچھوں گی، کیونکہ مجھے بہت فرق لگا کہ میں انگریزی سے کرتی تو بالکل فرق ہوتا. جی کوئی اور سوال؟ آپ. جی میرا ایک سوال ہے تمام پینلسٹ. مائک آن کر لیں. جی میرا تمام پینلسٹ سے ایک سوال ہے کہ ہم جب خاص طور پہ یاسمین حمید صاحبہ اور ثروت محی الدین صاحبہ سے کہ کیونکہ وہ میم نے کہا کہ غزل سے ترجمہ کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن ہم جب ترجمے کی روایت کو دیکھتے ہیں تو غالب کا ترجمہ پروفیسر اسیر عابد نے کیا پنجابی میں اردو سے، اور وہ ترجمے کی بہت اعلیٰ مثال ہمارے ہاں ہے، ورنہ ہم کاوے کاوے کا ترجمہ کہاں سے کریں گے. تو یہ بات تو کیا چیز تھی کہ وہ جو پروفیسر اسیر عابد کا ترجمہ ہے اس جیسے تراجم ہمیں بعد میں دیکھنے کو نہیں ملے اور وہ ایک مثال بن کر رہ گئی؟ تو کون سی چیز تھی جو اس کو اتنا ممتاز بناتی ہے اور اچھا بناتی ہے؟ بہت شکریہ. جی یاسمین حمید صاحبہ. جی اسیر عابد صاحب کا ترجمہ کی بہت بات ہوتی ہے، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ غالب کو سمجھنا ہو تو آپ ان کا ترجمہ پڑھیں. تو یہ اب وہ اچھا ان کا تجربہ جو ہے وہ ظاہر اچھا رہا، اور وہ بہت ہی عمدہ ترجمے کیے. اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ممکن ہے کہ آپ بہت اچھا ترجمہ کر سکتے ہیں غزل کا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے تو اپنی بات کی تھی کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو شاعری ہوتی ہے، شاعری کمپلیکس ہوتی ہے، نثر کی طرح سے نہیں ہوتی. نثر میں اس کی خوبی اس کی صفائی ہے، تو شاعری کیونکہ پیچیدہ ہے اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو تنگ کرتا ہے. اور میرے تجربے میں غزل غزل کے ہاں اب دیکھیے داغ مثال کے طور پہ لیں تو داغ اجی بس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ اگر وہ قافیے میں یہ ردیف استعمال کر رہے ہیں غزل کی جس کی اجی بس ہر 2 مصرے کے بعد اجی بس، اس کا ترجمہ تو آپ کا یہ خالص زبان کا شاعر ہے، جہاں پر آپ کو یعنی ٹھوس چیزیں نہ مل جاتی ہیں ترجمے کے لیے، ٹھوس خیالات، تخیل ہے زیادہ بجائے اس کے کہ زبان کا جو چٹخارا ہے وہ ترجمہ کرنا پھر بھی ممکن ہے. کیونکہ اس طرح کے ایڈیم کو جیسے وہ کہ اکثر آپ کے شعر میں جو الفاظ آتے ہیں سیارے میاں، اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کر کے بتائیں. سو یہ سب چیزوں کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے شاعر کو یا مترجم کو. تو بہرحال مطلب اس میں جو چیز کی جا سکتی ہے، اگر کوئی ترجمے میں دلچسپی رکھتا ہے، ایک تو سنجیدگی سے اگر آپ کر رہے ہیں یہ کام، تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ پڑھنا بہت زیادہ، اس کو جس ٹیکسٹ کا آپ ترجمہ کرتے ہیں اس کو پہلے بار آپ پڑھیں. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں جو کہ میں نے پڑھا ہے ادھر ادھر کہ وہ بالکل نہیں پڑھتے بلکہ پہلی لائن سے فرض کیجئے کہ کوئی کچھ کر رہے ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن میرے اپنے خیال میں ترجمہ کرنے کے لیے پہلے ٹیکسٹ کو اتنا پڑھنا چاہیے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ اس طرح سے پڑھیں جیسے اور کوئی نہیں پڑھتا ہے متن کو. تو ترجمہ نگار کا کام بہت مشکل ہے اور بہت ذمہ داری کا کام ہے کہ آپ کو اس کے معنی بھی جو ہیں وہ بھی قائم رکھنے ہیں، آپ کو اوریجنل کے ساتھ فیتھفل ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے معیار کو بھی قائم رکھنا ہے. جس ٹارگٹ لینگویج میں آپ اس کو منتقل کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کو وفاداری جو ہے پوری طرح نبھانی ہے، کیونکہ جس کی وہ زبان ہے جب وہ اس کو پڑھے گا تو یہ ضروری ہے کہ اس تک جو بہت ہی ایک بہترین شکل میں چیز پہنچے. میں صرف ایک معمولی چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں. یاسمین صاحبہ نے بھی بات کی، آپ نے جو سوال پوچھا تھا، آپ نے اسیر عابد صاحب کے ترجمے کی بات کی، غالب کے ترجموں کا. بات یہ ہے
کہ غزل کا ترجمہ صرف اسی زبان میں ہو سکتا ہے جس میں خود فارسی روایت کے تحت غزل موجود ہے. تو چونکہ پنجابی میں غزل لکھی جاتی ہے اس وجہ سے غزل کا ترجمہ کرنا. اب غزل کا ترجمہ جرمن زبان میں, چینی زبان میں, جاپانی زبان میں کریں گے تو یہاں مشکل پیش آئے گی. تو اگر کسی اردو غزل کا پنجابی میں ترجمہ کر لیا جاتا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی بہت دشوار بات نہیں ہے. اگرچہ شاعری کے تراجم آسان کبھی بھی نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی اس میں ردیف قافیے کا نظام موجود ہے اور جو دوسری لطافتیں ہوتی ہیں, محاسن ہیں, وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ فارسی سے اردو تراجم کتنے ہوئے اور منظوم ہوئے ہیں. تو یہ جو منظوم تراجم کی آپ بات کر رہے ہیں یہ شاید ایک برادری کی زبانیں ہیں, اس وجہ سے آسان ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. میں معذرت خواہ ہوں کہ ہمارے پروگرام کا جی رسپونڈ کر کوئی جی سر. تو اس سے کتنا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی وہ ایڈریس کر دی بات جو میں کہنے والا تھا کہ ایک تو کانکریٹ جو زبان ہوتی ہے نثر کی, جرنلیسٹ جس کو آپ کہہ لیں, اس کا ٹرانسلیشن تو بے پناہ ہے. ایک اور بات ہے کر دینا, اور شاعری کا پیچیدہ معاملہ ہے. استعارے کو آپ کی آواز نہیں آ رہی. ایک زبان کا استعارہ دوسرے میں کہاں سے آن ہوتا ہے بھیا؟ تو ایک زبان کا دوسرے میں کرنا استعارے کو وہ مشکل کام ہے. اس کے جو انٹرنل ریدمز ہیں اس کو دوسرے میں گریب کرنا. دو باتیں. جوزف براڈسکی کا خیال ہے کہ اگر آپ نظم کا اعلیٰ سے اعلیٰ کسی بھی پوئم کا, پوئٹری کا عرفہ سے عرفہ بھی ٹرانسلیشن کریں گے تو وہ والی چیز نہیں ہو سکتی, ممکن نہیں ہے. اٹ کین, اور وہ پھر بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ دیٹ دا ٹرانسلیشن آف اے پوئم کین اونلی بی این ادر پوئم. تو وہ ایک اور استھائی ہے کیونکہ اس کا ایسنس ہی ایستھیٹکس ہے, معنویت تو ہے ہی نہیں. ٹرانسلیشن ہم معنی کرتے ہیں. اور دوسری چیز ایزرا پاؤنڈ کی جو کہتے ہیں, جو آپ لوگ سب جانتے ہوں گے, لیکن اس چیز کو میں مشتہر کرنا چاہتا ہوں کہ when you translate a poem, when you translate poetry, the only thing that's left behind is poetry. اس پہ اگر کوئی کامنٹ کرتا ہے. جی, اگر آپ ایک چھوٹی سی بات مجھے اس سے, یہ بات درست پارٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جزوی طور پہ یہ بات آپ صحیح ہے اور شاید ترجمہ نگار پہ بھی منحصر ہے. اس میں ایک مثال دینا چاہوں گی. گریس ایلجی ہے, اس کا ترجمہ نظم طباطبائی نے کیا ہے. اچھا, میں نے جب تک وہ نہیں پڑھا تھا ترجمہ تو میرا خیال تھا کہ منظوم ترجمہ یا تو کمپرومائز کرتے ہو آپ کسی نہ کسی صورت میں, ورنہ یہ ممکن نہیں ہے. اب اس نظم کے 40 بند ہیں, 40, اور اگر آپ نے نہیں یہ ترجمہ پڑھا اور کسی کو دلچسپی ہے تو وہ ضرور پڑھیے. نظم طباطبائی کا ترجمہ ہے, وہ اس قدر شاندار ہے کہ مطلب آپ دنگ رہ جاؤ گے کہ یہ معنوی طور پہ بھی اتنا قریب ہے اور پورا جو لیریسزم اس کے اندر موجود ہے وہ پورا ٹرانسفر کیا انہوں نے. ناممکن. میں اس کو بار بار پڑھتی ہوں اور اتنا وہ لطف دیتا ہے کہ اب اس طرح کی جو ایک مستثنیات جو ہیں وہ یہ ہیں اور لوگ کرنے والے ہیں, اس سے یہ بھی خیال آتا ہے کہ نظم طباطبائی نے کتنی انگریزی پڑھ رکھی تھی, بہت زیادہ یا کم, یا کس طرح سے انہوں نے, اس قدر وہ قریب ہے اوریجنل سے. تو یہ باتیں میرا خیال ہے ان کو جنرلائز نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. بعض لوگ آتے ہیں جو زیادہ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ کر گزرتے ہیں اس طرح کی چیزیں. سر, اگر آپ کا کامنٹ ہے یا سوال آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں سر. اگر کوئی سوال ہے تو پلیز مختصر, کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے یہ کہنا ہے کہ ترجمہ نے زبانوں کو بہت ہی مالا مال کر دیا ہے. جیسے میکسم گورکی کے ناول ہے ماں, اردو زبان میں آئی ہے, اردو سے ایک عظیم کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح غالب کی فارسی کی غزل جو صوفی تبسم نے کر دیا, آج دیکھ میرا انتظار,
तो दूसरी ज़बान में भी यानी तर्जुमा करने के बाद भी वो चीज़ें आवाम में मकबूल होती हैं। तो तर्जुमा नगारी और तर्जुमा करना ज़बान की तरक्की के लिए बहुत अहमियत रखती है। जी, यकीनन। और एक बात ये कि 2 लफ्ज़ पंजाबी का तर्जुमा मैं नहीं कर सका हूँ, एक तो है वो मट्टी पाओ और मुक मुका। और भी अल्फाज हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारी इस नशिस्त का इख्तिताम हुआ चाहता है। यकीनन हमारे स्पीकर्स ऐसे हैं जिनसे एक अलग नशिस्त भी एक एक के साथ रखी जा सकती है। उनका तर्जुमे में इतना वसी तजुर्बा है, लेकिन माजरत खाऊं कि हमें वक्त की पाबंदी को मलहूज़ रखना पड़ेगा। तो आप सबकी आमद का शुक्रिया। हम इस नशिस्त का इख्तिताम करते हैं।